بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس نازک دور میں اکثر والدین بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اولاد کی تربیت نہ صحیح ہونا یہ بھی ایک فیکٹ ہے، اور دوسرے نمبر پر کچھ اولادیں ایسی ہیں کہ جن پر ساری زندگی والدین محنت کر کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی اولاد نافرمانی کے زمرے میں چلی جاتی ہے، والدین کو وہ عزت اور مقام نہیں دیتی جو دینا چاہیے، اور پچھلی عمر میں والدین روتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، اور اکثر والدین کی موت اس وجہ سے واقع ہوتی ہے کہ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے، کیونکہ جو انسان ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے تڑپتا ہے، محنت کرتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ نیند دیکھتا ہے، اور نہ ہی بڑھاپا دیکھتا ہے، تو اپنے بچوں کی خوشحالی کے لیے، اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی خوشحالی کے لیے وہ رات دن ایک کرتا ہے، محنت کرتا ہے، گھروں کو چھوڑ کر زمینوں پر لیٹ کر راتوں کو گزارتا ہے۔ تو جب انسان اتنی محنت کر کے اولاد جوان ہوتی ہے تو وہ فیصلے اپنے کرنے شروع کر دیتی ہے، اپنی مرضی کے فیصلے جب وہ شروع کرتی ہے، والدین کی مرضی شامل حال نہیں ہوتی، تو اس وقت والدین اندر سے کھوکھلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اندر سے مرنا شروع ہو جاتے ہیں، اندر سے تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں، اندر سے ذلیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن بظاہر وہ بتاتے بھی نہیں، بے عزتی ہوتی ہے، اندر ہی اندر وہ بیماریاں لے کر اس دنیا جہان سے چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سب سے جو پہلی میں بات کروں گا ان نوجوان اولادوں کو بتاؤں گا کہ اپنے والدین کا حیا کرو، اپنے والدین کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ، اپنے والدین کا احترام کرو، ان کی عزت کرنا سیکھو۔ خدا کی قسم، اگر وہ آپ کے ساتھ خوش ہوں گے، آپ کی مرضی کے مطابق ان کی مرضی ہوگی، تو یہ جہان بھی آپ کا ہے اور آخرت والا جہان بھی آپ کا ہے۔ والدین کبھی اپنی اولاد کے لیے برا نہیں سوچتے۔ میرے بھائی اور دوستو، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج سے ارادہ کرو، سوچ پیدا کرو کہ ہم نے اپنے والدین کو خوش رکھنا ہے، ان کی مصیبتوں میں ان کا ہاتھ بٹانا ہے، ان کی مشکلات میں اپنے آپ کو انٹرفیئر کرنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ والدین مر رہے ہیں، بیماری میں ہیں، مشکلات میں ہیں، لیکن اولادوں کو فکر نہیں، وہ اپنی عیش و عشرت پر لگے ہوئے ہیں۔ کچھ اولادیں ایسی ہیں جب جوانی ہوتی ہے تو والدین کو بڑھاپے میں اپنی نیک اولاد اور جوان اولاد کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ان کے لیے خدمت کریں۔ میرے بھائی اور دوستو، اولادیں صرف اس دنیا میں ابھی نہیں شروع ہوئی، یہ اولادیں اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے۔ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور وقت کے ساتھ یہ چلتا رہا، چلتے 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 ایک ہمیں موقع ملا، اللہ نے ہمیں دیا، اور آج ہم ان چیزوں کو آزما رہے ہیں، آزمائشوں میں ہیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو خدا کی قسم والدین کی نافرمانی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، ذلیل کر دیتی ہے، اس دنیا کو بھی ختم کر دیتی ہے، اور اگلا جہان بھی آپ کا وہ بھی ذلیل و خواری کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں،
میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جنہوں نے اپنے والدین کو رلایا وہ اس دنیا میں خود رل گئے، ذلیل ہو کر مرے اور تڑپ تڑپ کر مرے۔ جنہوں نے اپنے والدین کو خوش کیا، جنہوں نے اپنی مرضی اپنے والدین کی مرضی کے اوپر قربان کر دی، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت والی زندگی کے اندر بھی وہ کامیاب ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج ایک وظیفہ بتا رہا ہوں۔ جن کی اولاد نافرمان ہے، ان کے کہے میں نہیں، ان کی بات نہیں سنتی، ان کی کسی قسم کی کوئی بات وہ اس کے اوپر دھیان نہیں دیتی، تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کے فرمانبردار بن جائے گی اور آپ کے قدموں کو چومے گی، آپ کی عزت کرے گی، آپ کا وقار، آپ کی حرمت، ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے والدین کیا ہیں۔ تو سمجھ لیجئے، وظیفے کو غور سے سن لیجئے۔ آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے، ایک گلاس پانی لے کر اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود وہ پڑھنا ہے جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اور یہ درود ابراہیمی 11 دفعہ پڑھنے کے بعد اللہ کا ایک نام ہے یا شہیدو، یا شہیدو، اس کو 33 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد 11 دفعہ آخر میں پھر درود پاک پڑھ لیں اور اس پانی کے اوپر دم کر دیں۔ جب دم کریں گے تو یہ پانی ویسے بھی بچوں کو پلائیں اور اس کے علاوہ کھانے کے اندر بھی شامل حال کریں۔ مثلا ہانڈی جب پکاتے ہیں آپ اس میں تھوڑا سا ملائیں، آٹا گوندتے ہیں تو اس کے اندر بھی ملائیں۔ گھر کے جتنے افراد ہیں وہ ایک دوسرے کی عزت کرنا شروع کریں گے، اور خصوصاً جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کیا جاتا ہے، اگر عورت بھی یہ کھانا کھائے گی تو اپنے خاوند کی عزت کرے گی، اگر خاوند بھی اگر وہ روٹی کھائے گا تو وہ اپنی بیوی کی عزت کرے گا، اس کے مقام کو پہچانے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جو اولاد نافرمان ہے وہ آپ کی اولاد بچی ہے، بچہ ہے، جوان، جس حالت میں بھی ہے وہ آپ کی تابعدار ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے قدموں کو چومے گی، آپ کی عزت اور وقار میں شامل حال ہوگی، کیونکہ اکثر اولادیں اپنی مرضی کرتی ہیں، والدین تڑپتے رہتے ہیں۔ تو ان تمام مشکلات کا حل اس وظیفے کے اندر موجود ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیشن میں اپنا نام لکھیں اور اپنی والدہ کا نام لکھیں، اس عمل کی اجازت لیں، اور اس کے علاوہ آپ نے اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوستوں میں، فیملیز میں، رشتہ داروں میں، سوشل میڈیا پر یہ عام کر دو، تاکہ جو دکھی والدین ہیں ان کا ایک سبب بن جائے عزت والا۔ اولاد جو نافرمان ہے وہ بھی سن لے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔